مغرب پاس رضوی صاحب، قبلہ آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جی قبلہ، اذان کے وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جہاں پر ہم نے اس کو مرکوز کیا تھا، روکا تھا، ہم چاہیں گے کہ دوبارہ سے کہ خطبہ نمبر اول میں، جس میں ابتدائے آفرینش زمین و آسمان قبل از خلقت جناب آدم علیہ السلام کے اوپر گفتگو جو مولا امیر المومنین مولا امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی، جس کو نہج البلاغہ خطبہ نمبر اول کے عنوان سے یاد رکھتا ہے۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ جہاں پر گفتگو کو روکا گیا تھا وہاں سے کلام کو جاری فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین اور مساعدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ خدماتکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین خدمات کو قبول فرمائے۔ میں یہ گزارش کروں گا آغاز میں تمام یوتھ سے، جوانوں سے، ماؤں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو نہج بلاغہ کی تعلیم دیں اور نہج بلاغہ ضرور پڑھائیں۔ جس دن آپ کا بچہ نہج بلاغہ پڑھ لے گا، خدا کی قسم علم کے دریا میں غوطہ زن ہو جائے گا۔ جس دن نہج بلاغہ پڑھ لے گا، توحید کے مفاہیم اس کے ذہن میں آ جائیں گے۔ جس دن نہج بلاغہ پڑھ لے گا، کائنات کی خلقت کا اسے علم ہو جائے گا۔ جس دن نہج بلاغہ پڑھ لے گا، انٹائر ورلڈ کے کریشن کا ہدف اور مقصد اور ایم اور آبجیکٹو سے پتہ چل جائے گا۔ نہج بلاغہ قرآن کے بعد امیر کائنات کی عظیم ترین وہ کتاب ہے کہ جس میں مولائے متقیان کے خطابات ہیں، حکمتیں ہیں، کلام ہیں، خطبات ہیں اور رسائل ہیں، اور مجموعہ کلام علی کو، صدائے علی کو نہج بلاغہ کہتے ہیں۔ لہٰذا میں آغاز کروں گا علی ابن ابی طالب کے کلام سے، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ مولا ہمیں قوت عطا کریں کہ ہم مولا کے اس عظیم کلام کو آپ تک پہنچا سکیں۔ دیکھیں، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ما سبق آپ تک جو کلام پہنچایا، آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں فطر الخلائق بقدر۔ اب آپ دیکھیں کہ کون ہے پوری کائنات میں جو پورے انٹائر ورلڈ کو یہ سمجھا دے اور بتا دے کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا۔ یعنی اس مفہوم کو جو اس کی قدرت ہے اور قدرت سے پورے انٹائر ورلڈ کو جو خدا نے پیدا کیا ہے، اس کے متعلق مولائے متقیان کس انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، اس پر آپ غور فرما لیں۔ فطر الخلائق، یعنی فطر الخلائق، خلق کیا، پیدا کیا خلائق کو، مخلوقات کو، بقدرت ہی، اپنی قدرت سے۔ خلقت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، خالقیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی کی مدد لی ہو خلقت میں، کریشن میں، مخلوقات کو لباس وجود عطا کرنے میں۔ وہ واحد ہے، وہ موجود ہے، وہ قہار ہے، وہ پروردگار ہے۔ تو اس نے اپنی قدرت سے، مولا نے یہ وعدے کر دیا کہ اس نے اپنی ہی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا، خلائق کو پیدا کیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، یعنی اس کلام نے یہ ثابت کر دیا لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لا الہ، تمام الہ کا انکار، الا اللہ، ایک اللہ کا اقرار۔ تو یہاں پر مولائے متقیان نے اپنے کلام سے اسی توحید کے کلمے کو اور اسے نورانی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس نے خلائق کو، مخلوقات کو اپنی قدرت سے خلق کیا۔ کیا جملہ ہے موسوی صاحب، کیا عظیم جملہ ہے مولا کا۔ فطرن قلائق کا لفظ خاص طور سے استعمال ہوا ہے، اس کی تھوڑی سی اور شرح فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ۔ فطرہ جو ہے لفظ ہے، وہ مولا نے جو استعمال کیا، اگر ہم عربی
لغت میں دیکھیں اور منجد میں دیکھیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ فطرہ اختراع کے معنی میں ہے، یعنی وجود بخشنا، اختراع کرنا، وجود دینا، عدم سے وجود میں لانا، اور سادے لفظوں میں کہہ دوں عدم سے وجود میں لانا۔ فطرہ کے لیے ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، فاطر السماوات والارض۔ فاطر السماوات صحیح، والارض کا کیا مطلب؟ یعنی سماوات اور ارض کا جو خالق ہے، سما اور سماوات، سماوات جمع ہے، آسمانوں کا جو فاطر یعنی خالق ہے، ٹھیک ہے؟ تو فطرہ بمعنی خلقہ، ایک معنی جو ہے فطرہ کے اور ہیں، مزقہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی فطرہ جو ہے بمعنی مزقہ، پھاڑ دینا، چیر دینا، اس کے معنی میں بھی فطرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِمْ، اب دلیل کے لیے میں چونکہ آیت بھی پڑھوں گا، مولا کے کلام کا اتصال آیتوں سے کروں گا، آیتیں بتائیں گی سبحان کہ اللہ، مولا نے کس طرح سے اتصال ہے علی کے کلام اور آیتوں کا، امتزاج، واہ! سبحان غور اللہ، کیجیے گا، لطف سبحان لیجیے، اللہ، سبحان علی کے کلام اور آیت اللہ، کا امتزاج اور اتصال۔ فاقم، واہ! قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت حنیفہ، اللہ التی فطر الناس۔ اب آپ دیکھیں آ گیا نا، واہ! فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، تو فطر واہ! الناس علیہا، تو فطر الناس یعنی خلق الناس، فطر الناس خلق الناس، وہاں لفظ آیت میں استعمال ہوا فطر الناس، یا مولا نے کہا فطر واہ! الخلائق۔ اب آپ دیکھیں فتح آیتوں کا الخلق، امتزاج علی کے اللہ کلام اکبر، سے، ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ذرا سا لفظ بدل دیا، ورنہ تو جو علی کا کلام ہے وہی آیت کی طرح ہے بالکل۔ آپ دیکھیں، کی طرح میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت ہے، کی طرح میں نے استعمال کیا، اردو بول رہا ہوں تو لفظ ذرا سے بدلے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا چونکہ علی کی مشیت، علی نے مرضی معبود کو خرید لیا تھا اپنے نفس کو بیچ کر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی مزاج میں آیتیں بھی ڈھلی ہیں، یعنی میں یہ جملہ ضرور استعمال کروں گا کہ کلام علی کے مزاج میں آیتیں ڈھلی ہیں، یا علی کا کلام آیت الہی کے مزاج میں ڈھلی ہیں، دونوں کا آپسی امتزاج اور اتصال ہے۔ تو مولا نے استعمال کیا فطر الخلائق، اور قرآن نے استعمال کیا فطر الناس، دونوں میں صرف ایک لفظ کا، وہاں ناس اور یہاں خلائق ہے، فطرہ وہاں پہ بھی خلق، استعمال، فطرہ یہاں پہ بھی استعمال ہے۔ یہاں پر بھی، اب سلام واہ! کیجیے علی بن ابی طالب کی ذات کو، اب علی بن ابی طالب السلام کے علیکم، فضائل کو دنیا کے سامنے پیش کیجیے کہ خدا کی قسم جو آیتوں الہی کی تطبیق کرے اسے علی کہتے ہیں، جو یا تشکیل علی کو مولا، پیش کرے اسے علی کہتے ہیں، جو تنسیق سبحان کو اللہ، پیش کرے اسے علی کہتے ہیں، جو آیت الہی کے تجمیل کو پیش کرے اسے علی کہتے ہیں، جو تزیین آیات کو پیش کرے اسے علی کہتے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب فطر الخلائق۔ اب یہاں پر آپ سوال یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے مشاہدین یہ سوال کر سکتے ہیں، نہج بلاغہ صدائے علی سننے والے یہ کر سکتے ہیں، خلائق کسے کہتے ہیں؟ خلائق یہ خلیقہ اس کا مفرد ہے، اور اس کی جمع ہے خلائق، خلیقہ سبحان مفرد ہے اللہ، اور خلائق جو ہے سلامت اس ہو، کی سبحان اللہ، جمع ہے۔ تو خلائق اس کی جمع ہے، خلیقہ اس کی مفرد ہے۔ خلیقہ یعنی بشر، انسان، ناس، لوگ۔ فطر الخلائق یعنی وہی ناس جو وہاں آیت استعمال ہوئی فطر الناس، اور یہاں فطر الخلائق یعنی ناس کے معنی یہاں پہ بھی ہیں، لفظ بدل گئے، معنی وہی ہیں، لفظ صرف بدلے ہیں۔ یہ علی کا کلام ہے، وہ خدا کا کلام ہے، اللہ یہ علی اکبر، کا کلام ہے، وہ خدا کا کلام ہے، صرف لفظ بدلے ہیں، معنی وہی ہے۔ یعنی فطر الناس، فطر الخلائق یعنی فطر الناس، اللہ نے ناس کو، خلائق کو پیدا کیا بقدرت ہی، اپنے قدرت سے پیدا کیا۔ اس کے بعد مولا آگے بڑھے، دنیا ورلڈ کو انٹائر، خدا کی قسم میں گزارش کروں گا دنیا کے تمام جوانوں سے، بغیر تفریق مذہب و ملت، آئیے علی بن ابی طالب کی صدا کو سنیے۔ مولا کہتے ہیں وَنَشْرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ۔ اب یہاں پر ریاحہ کا، اب کوئی سوال کر سکتا ہے ریاحہ کیوں پڑھا، ریاحے کیوں نہیں پڑھا، ریاحوں کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ نحوی، چونکہ ہم لوگ اپنے طلبہ سے کہتے ہیں اور ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ چونکہ جب کہیں مفعول بہی واقع ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو ریاحہ پڑھ لیں گے، تو کہیں فاعل ہے تو اس کو اسی انداز میں پڑھتے ہیں، مجرور ہے تو اسی انداز میں پڑھتے ہیں، نحوی بحث ہوتی ہے۔ تو رہ بھی تو استعمال ہوتا ہے نا، ون رہ،
جی جزاکم اللہ. ریح، تو مولا نے یہ- یہاں پر جو لفظ استعمال کیا نشر الریح نہیں کہا. اب آپ دیکھیں مولا نے جو ریاح کا لفظ استعمال کیا ہے، مولا نے یہاں پر ری کا لفظ استعمال نہیں کیا. نشر الریاح برحمتی، ریاح کا لفظ استعمال کیا. ری کہتے ہیں ہوا کو. اب آپ کہیں ایک اور دلیل دیجیے، آیت سے دیتا ہوں. روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، اے نبی کہہ دے، قل الروح من امر ربی، روح امر خدا ہے، روح امر خدا ہے. تو روح کسے کہتے ہیں؟ ہوا کو کہتے ہیں. ریح ہوا کو کہتے ہیں. غور فرمایا آپ نے، ریاح جو ہے اس کی جمع ہے، ریاح اس کی جمع ہے. تو مولا نے جو یہاں پہ لفظ استعمال کیا، وہاں پر جو آیتیں استعمال کر رہی ہیں یا جو آیتیں موجود ہیں وہاں روح ہے، اور یہاں ری کی جمع ریاح ہے. مولا نے کہا نشر الریاح برحمتی، وہ خدا، وہ پروردگار جس نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ہواؤں کو پوری کائنات میں پھیلایا ہے. پوری کائنات میں ہواؤں میں وہ قدرت بخشی ہے کہ ہوا خدا کی قدرت کے ذریعے سے پوری کائنات میں چلتی ہے. یعنی اس کی مشیت اور اس کا ارادہ اور اس کی خلقت کے سائے میں ہوا ہے، اور ہوا رحمت الہی کے سائے میں ہے. اب آپ غور فرما لیں، ہوا کو رحمت کہا، یعنی رحمت کے ذریعے سے اس نے ہواؤں کو پوری کائنات میں چلایا ہے. یہ مولا کائنات کا جملہ ہے. ریاح کا لفظ استعمال کیا. اگر مولا ری کہہ دیتے تو یہاں پر سوالات اٹھ جاتے، مگر ریاح کہ انٹائر ورلڈ میں جتنی بھی ہوائیں چلتی ہیں، انٹائر ورلڈ میں جتنی بھی ہوائیں چلتی ہیں، وہ سب کی سب رحمت الہی کے ذریعے سے ہوائیں چلتی ہیں. یعنی رحمت الہی کے ارادے سے اور حکم سے پوری کائنات میں ریاح کا وجود ہے اور نشر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ پوری کائنات میں ہوا ٹھہر بھی جاتی ہے اس کے ارادے سے، اس کے حکم سے، اور چلتی ہوا اس کے ارادے سے. پھر آگے مولا فرماتے ہیں، خدا کی قسم، وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِ، کیا جملہ استعمال کیا، وَوَتَّدَ سخور، بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِ. جی، سخور کیا ہے؟ سخور نیا لفظ ہے. سخور کیا سخور ہے؟ جی جزاکم اللہ. سخور کیا ہے؟ ہاں، سخور کیا ہے؟ سخور جو ہے نا بڑے پتھر کو کہتے ہیں. صخرہ جو ہے نا پتھر کو کہتے ہیں، اور سخور اس کی جمع ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ صخرتن یعنی پتھر. اور پھر آپ یہ سوال کر صخر. سکتے ہیں مولانا آپ صخرہ کو پتھر کہہ رہے ہیں تو حجر کو بھی پتھر کہتے ہیں. ہاں فرق ہے. حجر جو ہے چھوٹا پتھر بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے پتھر کو حجر کہتے ہیں، اس کا ایک حجم ہے. بہت زیادہ تھوڑا حجم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صخرہ، صخرہ. اور جو ہے اس کی جمع اس کو کہتے ہیں سخور، بڑے بڑے پتھر جس کو آپ چٹان کہہ لیجئے، اپنے سخور. لفظوں میں ذرا کہہ لیجئے، اس کو چٹان کہہ لیجئے. تو جب ہم حجر کا استعمال کرتے ہیں تو حجر جو ہے اس کی جمع احجار ہے. احجار، احجار حجر کی جمع. حجر چھوٹے پتھر بھی ہو سکتے ہیں. ڈھیلے، تو ڈھیلیاں. جیسے قرآن کی ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، ارسل علیہم طیرا ابابیل، قرآن کی جو آیت ہے، اور اس کے بعد جو الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایک، اگر آیتوں کو بھی دیکھیں تو بے حجارت آیتیں جو آپ کو آواز دیتی ہیں، تو حجارہ جو ہے نا وہ پتھر کے معنی. تو پتھر اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے کنکر، اور پتھر اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا ہو سکتا ہے. حجر اسود کو بھی پتھر کہتے ہیں، اس کا حجم اتنا بڑا یا اور بڑا کر لیجئے آپ. مگر اس سے بڑا پتھر اگر ہو تو اس کو پھر حجر نہیں کہتے، اس کو صخرہ صخر. کہتے ہیں. بڑا پتھر، سبحان اللہ. بڑے پتھر کو صخرہ کہتے ہیں. مولا نے یہ نہیں کہا حجر. تو ادبا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے ہیں حجر تو کنکری کو بھی کہتے ہیں، حجر تو چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں. مولا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تھر تھراتی ہوئی زمین کو جو ہے روک دیا، اسے ثبات عطا کیا حجر کے ذریعے؟ حجر تو چھوٹا ہوتا ہے. منافقین چھوٹے پتھر لے کر آتے اور کہتے کہ چھوٹے سے پتھر سے کہیں تھر تھراتی ہوئی زمین رکے گی. تو مولا نے حجر نہیں بلکہ صخور کا استعمال کیا، کہا کہ بڑی بڑی چٹانوں کا استعمال کیا پروردگار نے،
وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ میدان ارض، تھر تھراتی ہوئی اللہ۔ زمین کو، زمین کے اچھا، وائبریشن اور تھر اس تھراہٹ کو اس نے اس بڑی بڑی میدان میں چٹانوں سے روک دیا۔ جی، اس میدان میں اور میدان میں کیا فرق ہے؟ زیر کے ساتھ ہے میدان، جزاکم اللہ، یہاں پہ آپ جزاکم زبر اللہ، کے بہت ساتھ بڑا فرق ہے، بہت بڑا ہیں۔ فرق ہے۔ میدان جو ہے اگر ہم استعمال کریں گے، ہاں یہاں پر لوگ کبھی کبھی اشتباہاً یا جلدی سے کبھی کبھی گزر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے جو استعمال کیا میدان، میدان ساحت کے معنی میں نہیں، گراؤنڈ کے معنی میں میدان نہیں ہے یہ۔ میدان ایک لفظ ہے جو گراؤنڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، میدان ایک لفظ ہے میدان جو گراؤنڈ کے معنی میں، جس کو ہم ساحہ بھی عربی میں کہتے ہیں، اور جو مولا نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے میدان ہے، یہ میدان، یہ پر دبر ہے، حرکت ہے، تو میدان کہتے ہیں حرکت کو، تحرک کو، وائبریشن کو۔ میدان ارض، ووتدا ٹھوک دیا ہے، یعنی ووتدا کہتے ہیں ٹھوک دینا، جیسے کیل دیوار میں ٹھوکنا، لگا دینا، مارنا، کیل لگا دینا، داخل کر دینا، اس کو کہتے ہیں ووتدا استعمال کیا ہے کہ ووتدا، یعنی ووتدا موددہ کو بھی جی کھولیے گا، موددہ کو بھی ذرا کھولیے گا۔ ہاں، ووتدا جو ہے مولا نے جو استعمال کیا، ووتدا بالصخور، اور پروردگار عالم نے صخور کے ذریعے سے، ہلتی ہوئی زمین پر ان چٹانوں کے ذریعے سے کیل ٹھوک دی ہے۔ ووتدا کیل ٹھوکنے کے معنی میں ہے، اور صخور بڑی بڑی چٹانوں کے معنی میں ہے۔ ہلتی ہوئی زمین اور وائبریشن کرتی ہوئی زمین کو خدا نے بڑی بڑی چٹانوں سے کیلیں لگا دیا ہے، اسے ٹھوک دیا ہے، اس کے وائبریشن کو، اس کے تحرک کو اور اس کی تھر تھراہٹ کو خدا نے صخور کے ذریعے سے، چٹانوں کے ذریعے سے روک دیا ہے۔ کیا جملہ ہے، خدا سبحان کی اللہ، قسم! کوئی اتنی سبحان اللہ۔ گہرائی میں بات کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی اتنی گہرائی میں، اتنے ڈیپ میں جا کے بات کر سکتا ہے جو مولا بول رہے ہیں؟ اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو مجھے لے کر آئیں۔ نہیں، کسی اگر بھی کی مذہب و ہوتی، ملت کے فرد میں یہ اگر طاقت کی ہے۔ اگر کی ہوتی تو کلام موجود ہوتا نا، اگر کی ہوتی۔ جی جی جی، اب کسی کو افضل اعلیٰ بنا دینا، غنی بنا دینا، یہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کلام موجود ہوتا تو پیش کیا جاتا کہ بھئی اس کے مقابلے میں یہ کلام ہے، کلام ہی نہیں ہے اس دیکھیے کے مقابلے میں۔ یہ چیزیں آج کے زمانے کے بشر کو انفتاح ذہنی رکھنا چاہیے، اور علم و خرد اور سوجھ اور بوجھ اور فہم کے ابواب کھلے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی سب سے عظیم ذات کو علی کہتے ہیں، یعنی نبی کے بعد علی کو بہت عظیم مانتے، اور پھر بھی آپ ایسے افراد کو جو یہ کہتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور کہیں مینگنی کی بات، اور کہیں یہ بات، کہیں وہ بات، اور پھر 40 سال تک عرب کے جنگلات میں کوئی بھٹک رہا ہے، کوئی 40 سال پہلے مسلمان نہیں تھا، کسی کے پاس علم نہیں ہے، کسی کے پاس فقہ نہیں ہے، کسی کے پاس تفقہ نہیں ہے، کسی کے پاس دین نہیں ہے، کسی کے پاس بردباری نہیں ہے، کسی کے پاس نبوت کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ، میری بات ابھی ہو رہی تھی لنڈن میں، میں اشرا ادارے جعفریہ میں نے 2022 کا پڑھا، تو وہاں پر اہل سنت کے کافی لوگ مجلس میں مشارکت کر رہے تھے۔ میں سلام کرتا ہوں اہل سنت بھائیوں کو، پروردگار آپ کو سلامت رکھے، مگر بھائیوں بیدار ہو جاؤ، علی سے عشق کرو تو پریکٹیکل عشق کرو۔ وہ کہنے لگے کہ علی سب سے افضل ہیں۔ میں نے کہا علی سب سے افضل ہیں تو آپ اتباع فلاں کی کیوں کرتے ہیں؟ کہا چونکہ وہاں معاملہ حکومت کا تھا، اس لیے حکومت جو ہے وہ خلیفہ اول کے ہاتھ میں چلی گئی، اور دوسرے اور تیسرے پھر۔ تو میں نے کہا حکومت میں بھی تو افضل ہی کے پاس حکومت آنی چاہیے، چاہے حکومت ہو، خلافت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، افضل کی طرف آنی چاہیے۔ ایک بندہ آپ کہہ رہے ہیں افضل نہیں ہے، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہاں پر چونکہ اتنا برین واش ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ اخیراً یہ کہا مجھ سے واٹس اپ پہ، بعد میں انڈیا آ گیا تو مجھ سے واٹس اپ کر کے کہا کہ نہیں، چونکہ شیعہ حضرات جو ہے نا وہ غلو سے کام لیتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، شیعہ غلو سے کام نہیں لیتے۔ یہاں دیکھیں کہ توحید پر کون بات کر رہا ہے، شیعہ بات کر رہا ہے یا علی بات کر رہے ہیں، شیعہ بات کر رہا ہے یا مولا کائنات بات کر رہے ہیں، شیعہ بات کر رہا ہے یا امیر کائنات بات کر رہے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیعہ سنی کی کیا بات ہے؟ بات اہل بیت کی کرو، شیعہ سنی کیوں لے کر آتے ہو؟ شیعہ سنی تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، مگر ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف تھوڑی ہے، ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ اہل بیت کا ہے، گفتگو اہل بیت کے موضوع پر کرو۔ یہ شیعہ سنی یہ کیوں یہ کرتے ہو؟ بالکل اہل بیت یہ کے بالکل مسئلے میں آپ کو یہ
ہاں یہ بالکل بالکل ایسا ہے واضح جیسے کسی، نظریہ رکھنا چاہیے. ہاں یہ بالکل قبلہ ایسا ہے جیسے اگر کسی مولوی صاحب سے کسی کا اختلاف ہو جائے تو وہ اسلامی چھوڑ دے. مطلب اگر اختلاف ہے تو ہاں مولوی صاحب کی حضرت رہے گا، اللہ اور رسول سے تو جھگڑا نہیں ہو جائے گا نا آپ کا. تو نہیں یہ ہو بالکل جائے گا. بات ایسی ہے. ہاں یہ بات بالکل نہیں اس بھائی، آپ کو ہم کہتے ہیں چھوڑیے شیعہ کو، ہاں شیعہ کو چھوڑ دیجئے آپ، مولا کے ساتھ تو وفا کیجئے. ہاں شیعہ کو چھوڑ دیجئے آپ، میں اہل بیت چینل پہ کہتا ہوں چھوڑیے شیعہ کو آپ، مگر مولا علی کے ساتھ آپ نے وفا کیا، مولا علی کے ساتھ آپ نے وفا کیا. آج نہج بلاغہ جیسی عظیم ترین کتاب آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ میں اہل سنت بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں نہج بلاغہ علی ابن ابی طالب کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ابن ابی الحدید المعتزلی جو اہل سنت ہیں، بہت بڑے مفسر اور شارح نہج بلاغہ ہیں، اور دیگر بہت بڑے مصنفین نے، مدرسین نے، مؤلفین نے نہج بلاغہ کی شرح کیا ہے اور نہج بلاغہ کی عظمتوں کو سلام کیا. آپ کے گھر میں نہج بلاغہ کیوں نہیں ہے؟ شیعہ کی کتاب ہے یہ یا علی کی کتاب ہے؟ آپ شیعہ کا نام لے کے اہل بیت سے دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ شیعہ کا نام لے کر جادہ اہل بیت سے آپ کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ آپ اہل بیت کو جواب دیں گے یا شیعہ کو جواب دیں گے؟ یہ بتائیے مجھے. معاشر میں آپ شیعہ کو جواب دیں گے، اہل بیت کو؟ تو اہل بیت کو جواب دیں گے تو اہل بیت کے ساتھ وفا کیجئے. ابھی آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ کی حدیث ہے، یا عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، عمار تم کو ایک باغی، ایک بے دین گروہ، باغی کا مطلب بے دین گروہ تم کو قتل کرے گا. تو باغی گروہ کون ہے؟ معاویہ کا. اور عمار کو قتل کیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں دونوں کی جنگ ہوئی، ہم اس پر کچھ. ارے کیوں نہیں بولیں گے آپ؟ بولیے کہ باغی گروہ کون ہے اور حق پر کون ہے. تو آپ یہاں شیعہ کی کیا بالکل بات ہے؟ یہاں شیعہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میرے جوانوں، صحیح. میرے بھائیوں، آئیے نہج بلاغہ کو اپنے گھر میں زینت بیت بنائیے، اہل بیت کی عظیم ترین کتاب. آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہم یہ آگے بڑھیں بسم اللہ. گزارش کریں گے، اور میرا یہ پیغام بھی ہے اہل بیت چینل کے ذریعے سے، گھر گھر میں نہج بلاغہ کو پھیلا دیجیے. ہر گھر میں نہج بلاغہ ہونا چاہیے، ہر بچے کے ہاتھ میں نہج بلاغہ ہونی چاہیے. ماؤں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں نہج بلاغہ دو، جیسے قرآن اور نہج بلاغہ اور خدا سے کنیکٹ ہونے کے لیے صحیفہ سجادیہ، اس طرح کی واہ کتابیں اپنے بچوں کو ضرور دو، اور ان سے کہو کہ ان کتابوں کو بیٹا پڑھو، کمپلسری ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اسینشل ہے، مسٹ ہے. علی کے پیغامات کو پڑھو، قرآن کو بھی پڑھو، نہج بلاغہ کو بھی پڑھو، صحیفہ سجادیہ کو بھی پڑھو. یہ مولائے متقیان یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی معرفت کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں. دین کون سمجھائے گا آپ کو؟ دنیا کے جتنے بھی صاحبان مذہب ہیں، چاہے وہ مذاہب عربہ، مالکی، شافعی، حنبلی، جتنے بھی آپ کے مذاہب والے لوگ ملیں گے، سب کے سب نے استفادہ کیا ہے یہی در اہل بیت سے، ورنہ سب اللہ. خالی ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت ابو حنیفہ کی اگر آپ بات کریں، جناب ابو حنیفہ کی، تو کون ہے؟ سنتار مولا امام جعفر صادق کے پاس آ کے وہاں پر علم لے رہے تھے، ان سے سیکھتے تھے، خود ان سے کہتے ہیں 2 پڑھتے سال تھے. خود کہتے ہیں ہاں 2 سال. ہاں، اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، وہ بھی کہہ رہے میں ہلاک ہو جاتا. تو وہ تو ہلاکت سے بچنے کے لیے اہل بیت کے قدموں میں پڑے ہیں، اور آپ شیعہ سنی کی بات کرتے ہیں. ملاؤں سے بچیے، جاہلین سے بچیے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، اہل بیت کا مسئلہ ہے. وہاں تو نہیں کیا ابو حنیفہ نے شیعہ سنی، وہاں در اہل بیت پر گھٹنے ٹیک رہے تھے، اور آپ کیوں در اہل بیت پر نہیں آ رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آئیے اہل بیت کے درس علم لیجیے. کیسے پتہ چلے گا توحید کیا ہے، دین کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دین کیا ہے اگر آپ علی کے دروازے پر نہیں آئیں گے. نبیوں کے سلطان و سردار کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، اس کے ڈور ہے. واہ اول الدین معرفتو. مولا کائنات آگے بڑھے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اول الدین، دین کا واہ آغاز اس کی معرفت ہے. اللہ اکبر، واہ کیا واہ جملہ ہے! دین کی واہ ابتدا اس کی معرفت ہے، معرفت ہے. دین کا آغاز اس کی معرفت ہے. کیا مطلب؟ واٹ ڈو یو مین واٹ؟ یعنی پوری دنیا کو مولا کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معرفت جیسے ہی آپ کے اندر آئے گی، مطلب دین آ گیا آپ کے اندر. معرفت جیسے بڑھے گی آپ کے اندر، یعنی دین بڑھنے لگا. معرفت میں اضافہ ہوا، دین میں اضافہ ہو گیا. معرفت میں کمی ہے، دین میں کمی ہے. بات واضح ہو گئی ناظرین؟ کیا مطلب؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک الگ چیپٹر ہے، معرفت ایک الگ چیپٹر. علی بن ابی طالب معرفت پر گفتگو کر رہے ہیں،
اول الدین معرفتہ یعنی خدا کی معرفت. مولا متقیان انٹائر ورلڈ کو، یوتھ کو، جوانوں کو، بچوں کو، نیشن کو، ملل کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کی معرفت حاصل کرو. سبحان اللہ. خدا کی معرفت ہے یا یوں ہی نماز پڑھتے ہو، بغیر معرفت روزہ رکھتے ہو، بغیر معرفت حج کرتے ہو، بغیر معرفت نماز پڑھتے ہو، تو اس کا مطلب دین ہی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں معرفت ہے خدا کی تو دین ہے تمہارے اندر، اور معرفت نہیں ہے تو دین نہیں ہے. دین کا آغاز اس کی معرفت ہے. وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بے، اور کمال معرفت یہ ہے کہ کمال معرفت ہی اس کی تصدیق ہے. کیا مطلب؟ ذرا اس کو واضح کرتا ہوں. اول الدین، دین کا آغاز معرفت اس کی معرفت. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیک کریں کہ دین کا آغاز آپ کے وجود میں ہوا کہ نہیں ہوا، تو چیک کریں معرفت کے دریچے کھلے کہ نہیں کھلے. باب معرفت کھل گیا. اگر معرفت ہے اور معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے تو دین آپ کے اندر بڑھ رہا ہے. اور معرفت نہیں، آپ نماز بڑھا رہے ہیں، روزہ بڑھا رہے ہیں، حج بڑھا رہے ہیں، زکوٰۃ بڑھا رہے ہیں، دیگر چیزوں کو بڑھا رہے ہیں، مگر معرفت میں کمی ہے تو دین کہاں ہے؟ یہی تو مولا کہنا چاہ رہے ہیں. دنیا سمجھ ہی نہیں پا رہی، دنیا معرفت سے ہٹ گئی ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ کو دین سمجھ رہی ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب دین ہے، مگر صرف نماز دین نہیں ہے، صرف روزہ دین نہیں. معرفت مولا فرماتے ہیں وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ، اور اس کے معرفت کی کمال، اس کی معرفت کا کمال التصدیق بہی، کہ جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مزید یقین میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَكَمَالُ التصدیق بے توحید، اور جب یقین میں اضافہ ہوگا تو پھر توحید کے مفہوم کو آپ سمجھ جائیں گے. یعنی جیسے جیسے معرفت بڑھے گی یقین بڑھے گا، یقین بڑھے گا تو پھر توحید خدا کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وَكَمَالُ التوحید ہی الاخلاص لہو، اور کمال توحید یہ ہے کہ الاخلاص لہو. کیا مطلب الاخلاص لہو؟ یعنی شرک نہ کیجئے، بالکل مخلص خالص توحید. خالص توحید، مولا متقیان کہتے ہیں خالص توحید کے قائل بنیے. وَكَمَالُ الاخلاص، اور اخلاص کا کمال، یعنی خالص آپ کا اخلاص جو ہے اس کا کمال. لہو نفی الصفات ہو، اس سے صفتوں کی نفی کی جائے. اللہ اکبر. کیوں کی جائے؟ لشہادت کل صفت، کیونکہ لشہادت یہ گواہی دیتی ہیں. کون گواہی دیتا ہے؟ کل صفت، ہر صفت گواہی دیتی ہے. شہادت گواہی کے معنی میں ہوتے ہیں، اور اسی سے کہتے ہیں شاہد، اور اسی سے بنا ہے شہید. شاہد بھی گواہ کو بھی کہتے ہیں اور شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں. جو ظاہری گواہی دینے کی وسعت اور قدرت رکھے اس کو کہتے ہیں شاہد، اور جو بواطن کی گواہی دے دے اس کو کہتے ہیں شہید. دونوں میں فرق ہے، شاہد اور شہید. جیسے عاقل اور عقیل، غور فرمایا آپ نے. عاقل اسے کہتے ہیں جو عقل کا استعمال کرے، اور عقیل اسے کہتے ہیں جو صرف عقل کا استعمال کرے. غور فرمایا، صرف عقل کا استعمال یعنی عقل سے نہ ہٹے، وہ عقیل. شاہد اسے کہتے ہیں جو گواہ ہو، شہید اسے کہتے ہیں جو باطن کی بھی گواہی دے دے، اسے شہید کہتے ہیں. لشہادت کل صفت، کیونکہ ہر صفت یہ گواہی دیتی. کیا گواہی دیتی مولا؟ انا غیر الموصوف، کیوں موصوف کی غیر ہے. کیا مطلب؟ مولا سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صفت گواہی دیتی ہے کہ موصوف الگ ہے اور صفت الگ ہے. اور فرمایا آپ نے جو صفت ہے وہ موصوف نہیں، جو موصوف ہے وہ صفت نہیں. یہی تو مولا سمجھانا چاہتے ہیں لشہادت کل صفت، یہ صفت گواہی دیتی. کیا گواہی دیتی مولا؟ انہا غیر الموصوف، کہ وہ موصوف سے الگ ہے، جدا ہے، غیر ہے. وشہادت کل موصوف، اور ہر موصوف یہ گواہی دیتا ہے. کیا؟ انہ غیر الصفہ، اور ہر موصوف یہ گواہی دیتا ہے، شاہد ہے، گواہ ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کچھ اور ہے. یعنی صفت اور ہے، موصوف اور ہے، موصوف اور ہے، صفت اور ہے. یہ مولا متقیان کا عظیم ترین جملہ ہے، عظیم ترین قول ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس انداز میں، اس ڈیپ میں، اس گہرائی میں کوئی توحید کو سمجھا سکتا ہے؟
میں یہی تو کہہ رہا ہوں انٹائر ورلڈ سے کہ اگر اس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں یوٹیوب چینل دیکھیں تو علی کے ساتھ وفا کیجئے، دغا نہ کیجئے، ان سے عشق کیجئے، ان کے کلام کو پڑھیے اور دنیا تک پہنچائیے صدائے علی کو۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی یعنی اس کلام کو جس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، اس کو بھی 6 بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بعض کلام ہوتا ہے نا کہ آپ پڑھتے جاتے ہیں اور اس کو سمجھتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، مگر یہاں پر اس کلام کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کو بار بار انسان پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، کیونکہ مخلوق کے کلام سے افضل اور خالق کے کلام کے بعد کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کلام الامام امام الکلام ہے۔ تو اس کا بھی ایک میں چاہوں گا بھی ہمارے پاس تقریباً تھوڑا سا 5-6 منٹ ہے، اگر اس میں 2-4 جملے اور ہدیہ ہو جائیں ایمان جی جی تو جی 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 اچھا ضرور ضرور۔ چلو۔ تو میں عرض کر دوں کہ 25 سال پہلے تقریباً 96 یا 97 میں میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، یہاں پڑھ رہا تھا حوزے میں، تو میں نے چونکہ مجھے بڑی محبت تھی نہج بلاغہ سے اور ابھی بھی بہت بے انتہا ہے، تو میں نے ایک لائبریری تھی یہاں بامبے میں، تو وہاں پر میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم نہج بلاغہ کو کیسٹ کی شکل میں اس کے ترجمے کو پیش کریں۔ تو ہم نے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اتنے انتظامات نہیں تھے، تو ریکارڈنگ کرتے تھے اسٹوڈیو میں، اور کیسٹ ریکارڈنگ ہوتی تھی، اس زمانے میں کیسٹ چلتے تھے۔ تو جب کیسٹ ریکارڈنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی کہ کئی مرتبہ پڑھنے کی ضرورت ہے، تو کتنی مرتبہ پڑھتے تھے اور لطف آتا تھا، پھر جا کے اس کو ریکارڈنگ کرتے تھے، واہ اور پھر وہ اللہ کیسٹ کی شکل میں لوگ اس زمانے میں اپنی گاڑیوں میں بیٹھے سلام ہوئے ہوتے علیکم۔ ہندوستان میں خصوصی طور پر، تو وہ کیسٹیں نہج بلاغہ کی وہ سنتے رہتے تھے۔ یعنی میں نے مولانا متقیان کے اس خطبے کا ترجمہ پڑھا اور وہ کیسٹ میں ریکارڈنگ ہے، اور اس کو اسی انداز میں کہ علی بن ابی طالب کی صدا گونج رہی ہے اور مولا کا یہ کلام، پھر اس کے ساتھ یہ دھیرے دھیرے میں نے اس کو کیسٹ کے شکل میں ریکارڈ کیا کہ تھر تھراتی ہوئی زمین پر اس نے چٹانوں کی میخیں گاڑ دی۔ اب یہ بشر جو اسے سنتے تھے، لطف لیتے تھے، تو وہ کیسٹ کا دور ختم ہو گیا۔ اب آج ماشاءاللہ ویڈیو کا دور ہے، چینل کا دور ہے، تو خدا کا شکر ہے، اور آج ہمارے پاس ایک بہترین پلیٹ فارم اہل بیت چینل ہے۔ خدا اہل بیت چینل کے تمام اراکین کو سلامت رکھے۔ تو ہم اس چینل کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے اور نہج بلاغہ جیسی عظیم نعمت کو دنیا تک پہنچائیں گے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ مولا متقیان کے کلام سے استفادہ کریں، اور شاید یہی کلام ہماری قبر میں روشنی پیدا کر سکے۔ تو آپ کے پاس کتنے دقیقے ہیں میں کلام کا آغاز کروں مولا کے کلام کا؟ آغا تقریباً 3 سے 4 منٹ۔ ہاں، تو چونکہ پورا چیپٹر نیا شروع ہوگا تو اس کو ہم نیکسٹ اس میں رکھتے ہیں، اگلے ہم 3 منٹ میں مولا کا دوسرا ایک بیان، ایک میسج پیش کر کے، اور گزارش بھی ہم کر دیں گے کہ ناظرین اور جالسین اور مشارکین، آپ سے گزارش ہے کہ نہ دیکھنا بھولیے گا، ہر تھرسڈے کو انشاءاللہ نہج بلاغہ صدائے علی کو ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، آپ کے بچوں کے لیے پیش کریں گے، آپ کے گھر کے لیے پیش کریں گے، اور بعد میں یہ پروگرام آپ یوٹیوب چینل پر، اہل بیت چینل کے یوٹیوب سے آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، نشر کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سنیے، نشر کیجئے، یہ ثواب جاریہ ہے، اور استفادہ کیجئے۔ آئیے مولا کے ایک عظیم کلام کو آپ کی خدمت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ مولا نے صدا دی، فرماتے ہیں خالط الناسا مخالطتاً، خالط الناسا۔ اب یہاں خالطو کا لفظ مولا نے استعمال کیا، یہ حدیث ہے امیر کائنات کی نہج بلاغہ میں، خالط الناسا، مخلوط ہو جاؤ، مکس ہو جاؤ، مکس اپ ہو جاؤ۔ اسی سے استعمال جیسے ایک لفظ ہوتا ہے خلاطہ، یعنی جس کو کہتے ہیں مکسر کو خلاطہ عربی میں کہتے ہیں، مکس ہونے کے لیے مولا فرماتے ہیں دور دور، الگ الگ مذہب و ملت کی بنیاد پر انسان بالکل ایک دوسرے سے دوری نہیں، مل جل کر محبت سے زندگی گزارو ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیسے مولا نے یہ نہیں کہا خالط المسلمین یا خالط المؤمنین یا خالط المتقین کہ متقین سے صرف ملو جلو، مومنین سے صرف ملو جلو۔ مولا نے کہا خالط الناسا، لوگوں سے ملو جلو۔ اب لوگ میں سب آ گئے، ملو جلو، دوریاں نہ بناؤ، سلام دعا ملنا جلنا رکھو، علی کے پیغام کو غیروں تک پہنچاؤ۔ خالط الناس مخالطتاً، ایسے زندگی گزارو، ایسے مل کر رہو۔ کیسے مولا؟ ان عشتم فی حنو الیکم، جب تک زندگی گزارو تم سے لوگ استفادہ کریں، تم سے لوگ استنارہ کریں، تمہاری طرف لوگ بڑھیں، تم سے ملنے کی خواہش کریں،
تم کو لوگ تلاش کریں اور تم سے ملنا چاہیں، وَإِن مُتُّم بَكَوْا عَلَيْكُمْ، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں، لوگ تم پر روئیں، تمہیں پکاریں اور تمہیں آواز دیں کہ تم کہاں چلے گئے۔ ایسی زندگی گزارو، تنہا زندگی نہ گزارو، سیلفش ہو کر زندگی نہ گزارو، اس لیے کہ تم انسان ہو، انسان ہو، انسان کو نہ چھوڑو، انسان کی خدمت کرو اور خدا کو یاد رکھو، خدا کو یاد سبحان رکھو، اللہ۔ بشر کو فراموش نہ کرو۔ اسی کے ساتھ میں دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ سب کی جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں دعا گو ہوں علی کے صدقے میں، مولا کے صدقے میں علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات کے امیر کے صدقے میں، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، زیادہ سے زیادہ آپ کو علم عطا کرے۔ اخیراً یہ گزارش کروں گا، نہج بلاغہ ضرور خریدیے، اگر نہیں ہے تو PDF صحیح ڈاؤن لوڈ کیجیے اپنے بچوں کے ہاتھ میں، آج ہی سے نہج بلاغہ دیجیے۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ، جزاک والسلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم جب تمام ہو گیا، خطبہ نمبر اول نہج البلاغہ صدائے امام علی کے عنوان سے آپ پروگرام دیکھ رہے تھے۔ اول خطبے کی شرح اور اس کی تشریح جو ہے پیشی گئی ابتدائے آفرینش زمین و آسمان اور